السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری اس ویڈیو کا مضمون ایک عظیم اور شاندار شخصیت ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں، حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ کیا گیا ہے اور ان کی زندگی ہمیں ایمان اور تقوی میں اضافہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن اور پرہیزگار خواتین میں سے ایک ہیں۔ ان کی ولادت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جو ان کی ماں حضرت حنا علیہ السلام کی دعا سے مبارک ہوئی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد تھیں۔ ان کی ماں کو جب خبر ہوئی کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو انہوں نے یہ منت مانگی کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو اللہ کی راہ، دین حق اور بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دیں گی۔ جب بچی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے جو منت مانگی تھی وہ اس وقت میں لڑکوں کے لیے سمجھی جاتی تھی، کیونکہ لڑکیوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ محدود صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا پاک عورت تھیں اور اللہ سے قریب تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے جسے ہجر کی دنیا میں بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، جس کا مطلب ہے عبادت کرنے والی، لہٰذا میں اپنی بچی کی اور اس کے آنے والی اولاد کی کفالت کروں گی، نماز روزہ سکھاؤں گی اور ان کو دین حق اور تورات کی تعلیمات کے رستے پر عمل کرنے کے قابل بناؤں گی، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اللہ کی امان میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی اور اولاد کو اللہ کی راہ میں نذر کر دینے کی بات کی تھی، تو ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، لیکن ان کا انتقال بی بی مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کے بعد رہبر مانا جاتا تھا اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ مریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بیت المقدس لے آئے اور فرمایا کہ اس بچی کی کفالت کون سا خاندان کرے گا، جس کی وجہ سے ان کے رشتہ دار آپس میں جھگڑنے لگے کہ ان کی کفالت ہم کریں گے۔ قرآن دازی کی گئی جس میں ہر بار زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے اور اس طرح ان کو خالہ کے روپ میں ماں اور خالو کے روپ میں باپ کا پیار ملا، اور ان کی کفالت بھی ہوئی، جس پر سب راضی ہو گئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی محراب میں آتے جہاں بی بی مریم علیہ السلام عبادت کر رہی ہوتیں، تو وہاں ان کے پاس انواع اقسام کے غذا اور بے موسمی پھل پاتے، جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ غذا کہاں سے آئی، کیونکہ ایک تو وہ بے موسمی پھل ہوتے تھے اور جب وہ جاتے تو بیت المقدس کو ان کی حفاظت کے لیے بند کر جاتے تھے، جس پر بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بی بی مریم کے پاس ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھے تو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، جس پر فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا بچہ ہبہ کرنے آیا ہوں جو اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ الہی ارادے کے مطابق بی بی مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بستی سے کہیں دور چلی جائیں اور کھجور کھائیں اور پانی پئیں، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں آسانی ہوگی۔ بی بی مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں پوری توجہ اور جذبے کے ساتھ گزاری۔ ان کی سادگی، صبر اور توکل ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنے کی تعلیمات دیتی ہیں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک تھا سانع افق۔ لوگوں نے ان پر الزام لگایا، ان کو جادوگر کہا، بدکار کہا، لیکن بی بی مریم علیہ السلام اپنے رب پر توکل کرتی رہیں اور صبر کے ساتھ اس امتحان کو پار کرتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے بچے تھے جن کو شیطان چھو کر بھی نہیں گزرا۔
پیدائش کے ساتھ وہ روئے نہیں اور پیدا ہوتے ہی لوگوں سے کلام کیا اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ان کی والدہ کی اصلیت کو ثابت کرتے ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ان کے بیٹے کے بے شمار معجزات کو سامنے لاتا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام ایک مثال نسواں ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر قسم کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے حکم کو ماننا انسان کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی ایک سبق اور رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ ان کا توکل، صبر اور عبادت کا طریقہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اصل زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم بھی ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ کی راہ میں بہترین طور پر چل سکیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی طرح ایمان، صبر اور توکل عطا فرمائے اور ہمیں ان کی طرح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ایسی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔